بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شاہد میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امڑتے دریا کے مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی ناپسند تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا جو شہر میں رہ کر پلا بڑھا ہو۔ میرا گاؤں اندرون سندھ کے جنوب میں واقع تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولیات سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روٹ پر صرف 2 بسیں چلا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک مڈل سکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، ہسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ شاہد اور میں اکٹھے گاؤں کے سکول میں پڑھتے تھے۔ شاہد کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے، وہ میرے تایا تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھا۔ شاہد اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ شاہد شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن سے ہی اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کے امتحان میں شاہد نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی تھی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو شاہد نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور شاہد کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں شاہد کی ہم سفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں شاہد کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہ کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سمینہ بیٹی، شاہد جیسا بھی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن سے ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتے، اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور شاہد کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شاہد سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ شاہد ہمارے گھر آتا رہتا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ شاہد بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ شاہد کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی تھی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ کہ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کرانے کے اس ناراضگی کو اور ہوا دی اور لگائی بجائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا۔ میری اور شاہد کی منگنی بھی توڑ دی گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز شاہد اچانک ہمارے گھر آ گیا اور ابا جان سے کہنے لگا، چچا جان، آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے کے سامنے رسوا نہ کریں۔
میں نے اور ابا جان نے شاہد کی اس جرت پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر گھر سے بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ یوں ہی 6 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی۔ ہمارے دور کے رشتہ دار عرصہ دراز سے کراچی میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ کامران بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ نوجوان تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ کراچی میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد کراچی چلی گئی اور کامران کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ شاہد کو میں ایک خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ شاہد نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے بھلا اس سے کیا غرض تھی؟ میری طرف سے وہ جہنم میں چلا جائے، میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اس لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی بھی تھی تو ایک دن اور رات ٹھہر کر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور کامران ان کے ہمراہ عید گاؤں میں منائیں۔ ہم جب بس سٹاپ پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا، بارش کا قوی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور کامران فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر آتے گئے۔ بس جب چلی تو اس میں دل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت تھی۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے تھے اور کئی چھت پر بیٹھے تھے۔ بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہری حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں بجلی ہی نہ تھی۔ ابھی بس نے 10-12 میل کا سفر طے ہی کیا ہوگا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر ڈالا۔ کامران نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی ہے۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب میں چھپائے ڈرائیور کی پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا۔ بس میں سناٹا چھا گیا۔ تمام مسافر سہم گئے اور آنے والے برے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھے پہچان گئے ہوگے، اگر نہیں تو میں بتا دوں کہ میں جگہ ڈکیت ہوں۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ تمام مسافر اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میں پہلی بار جگہ ڈاکو کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، مگر پولیس اس کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جگہ خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کی بہن کو بے آبرو کیا تھا۔ وہ زمیندار کا مزارع تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم نہ برداشت کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے خود فرار ہو گیا اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جگہ بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ہی ملا ہے۔ نہ جانے اس میں کیا حقیقت تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ کامران بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جگہ سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر کامران نے میرا ہاتھ جگہ کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جگہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جگہ پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ کامران کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جگہ کے منہ پر دے مارا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔
जग्गा डाकू की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। इसने मेरा बाजू छोड़ दिया और कामरान को घसीटकर बस से बाहर ले गया और इसे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने काफ़ी शोर मचाया मगर किसी ने मेरी कोई आह फरियाद ना सुनी। सब अनजान बनकर एक इंसान की बेबसी और एक दरिंदे के बेशहानापन का तमाशा देखते रहे। कामरान जग्गा डाकू की मार खा खा कर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जग्गा फिर बस के अंदर आ गया और मुझे भी घसीटता हुआ बाहर ले गया। मैंने बहुत वावेला किया मगर कोई भी मेरी मदद को ना आया। सब बुज़दिल तमाशाई बने बैठे रहे। मैंने रोते हुए जग्गे को खुदा और रसूल के वास्ते दिए और कहा, मैं इसकी बेटियों की तरह हूँ, वो मुझ पर रहम करे और मुझे छोड़ दे। मगर जग्गा डाकू पर मेरी आवाज़ारी का कोई असर ना हुआ। इसका तो ज़मीर ही मर चुका था। मुसाफिरों में से किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत ना थी कि आगे बढ़कर जग्गे का रास्ता रोकता या इसका जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाता। सबके सब बस की खिड़कियों में से एक मजबूर और बेबस औरत का तमाशा देख रहे थे। जग्गा डाकू मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। मैंने काफ़ी मज़ाहमत की और इसे कोसने लगी मगर मेरी मज़ाहमत ने जग्गे के गुस्से को और हवा दे दी। इसने मेरे कामरान पर गोलियां बरसाकर मेरी आंखों के सामने इसे मार डाला। मैं लम्हों में बेवा हो गई। मैं कामरान की लाश से लिपटकर रोना चाहती थी मगर जग्गे ने मुझे ऐसा भी न करने दिया। वो मुझे घसीटकर आगे ले गया और फिर एक जगह रुककर बस के मुसाफिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आकर इसे बचाकर ले जाए। मेरा नाम जग्गा डाकू है और जग्गे ने कभी हार मानना नहीं सीखा। ये कहकर जग्गा पलटा। मेरा हाथ इसकी मजबूत गिरफ्त में था। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी और हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरों को देख रही थी कि शायद कोई गैरतमंद मुझे बचा ले। मेरे लबों से आहें और दुआएं एक साथ निकल रही थी कि ए परवरदिगार, ए मेरे रब जुल जलाल, मेरी मदद फरमा। मेरे ख्याल में वो कबूलियत का लम्हा था। अल्लाह ने मेरी सुन ली। बस के छत से एक मुसाफिर नीचे कूदा और हम तक आ पहुंचा। इसने मुझे जग्गे की गिरफ्त से लम्हों में आज़ाद कराया और फिर किसी भूखे शेर की मानद जग्गे पर टूट पड़ा। जग्गा इस अचानक हमले से घबरा गया था। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। जग्गे ने इस मुसाफिर को ज़ेर करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। इस मुसाफिर ने भी बहुत ज़ोर लगाया मगर जग्गा इसके सामने चट्टान साबित हो रहा था। इस मुसाफिर ने अपने शलवार के नेफे से खंजर निकाल लिया और जग्गे के जिस्म में खोप दिया। देखते ही देखते इसने जग्गे के जिस्म में कई सुराख कर डाले। वो बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था और कुछ देर तड़प कर वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। अब मुसाफिर बस से नीचे उतर आए और इस मुसाफिर की तरफ बढ़े जो एक तरफ बैठा हाँफ रहा था। इसके जिस्म पर कई जख्म आए हुए थे। वो किस कदर अंधेरे में था, मैं इसकी सूरत भी ना देख पाई थी। चांद की रोशनी हल्की हल्की फैल रही थी। एक दो मुसाफिर कामरान की लाश की तरफ बढ़े और कुछ मेरी तरफ आ गए। मैं अपनी कलाई पकड़े ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे आसाब शल हो चुके थे। मुझ में उठने की हिम्मत भी ना थी। वैसे भी कामरान के गिर्द काफ़ी मुसाफिर जमा हो गए थे। मैं मुंतज़िर थी कि लोग मुझे खुशखबरी देंगे कि कामरान जिंदा है। मैं लाशऊरी तौर पर इसे देखने से कतरा रही थी। शायद मैं ख़ुद को इसकी मौत का यकीन नहीं दिलाना चाहती थी। मैं उठी और आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी मुसाफिर की तरफ बढ़ी जो मेरी खातिर ज़ख्मी हो गया था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर एक मुसाफिर को दिया और कहा, ये इनके ज़ख्मों पर बांध दो। इस मुसाफिर ने दुपट्टा फाड़कर इसके ज़ख्मों पर बांधना शुरू किया तो मैं और इसके करीब हो गई। मैंने इस मुसाफिर को देखा तो मेरा वजूद सलसलों की ज़द में आ गया। वो शाहिद था, मेरा कज़न, मेरा साबका मंगेतर। मैं फ़ौरन शाहिद के कदमों में झुक गई। मैंने रोते हुए कहा, शाहिद, मैं समझी थी कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई होगी और तुम मेरी शक्ल देखना भी गवारा ना करोगे, मगर आज जो तुमने किया वो मैं ज़िंदगी भर ना भूलूंगी। शाहिद ने मेरी तरफ देखा और कराहते हुए बोला, समीना, इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। यकीन करना, मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि जग्गे का शिकार होने वाली लड़की कौन है। ये तो मुझे अब पता चला कि वो तुम हो। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर ना था।
میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کرتا جو میں نے اب کیا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا، شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر شاہد نے میرے سر پر دوپٹہ اڑا دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کامران کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ کامران لہو لہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ شاہد کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی بھر شاہد کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دے سکی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ شاہد پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی شاہد کی عصمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے شاہد کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے میری اور شاہد کی شادی کرا دی۔ میں اب ہمیشہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں غیرت مند اور ایک بہادر شوہر کی بیوی ہوں۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔